نبی چ پلیا تیسرا ہے امام چلیا اے تینوں منن والا کیڑا بیٹھا ذرا ہاتھ چوکے بولے نعرہ حیدری حسین کو دے نبی چ پلیا اے تیسرا ہے امام چلیا حسین پنج تن دا پنجواں جی ہے اجے بھی پوچھ رہے ہیں حسین کی حسین پنج تن حسین پنج تن دا پنجواں جی ہے اجے بھی پوچھ رہے ہیں حسین کی ہے اگلا مصرع سنو حیران نے سب یزیدی ٹولے حیران نے سب یزیدی ٹولے کوئی بغیر دھڑ تو حسین بولے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے ایک شہیدہ بھی یہ ہو زندگی ہے آجے بھی پوچھنے زندگی ہے آجے بھی پوچھنا ہے حسین کی توجہ نہ آنکھی پیاسا ہے پیر میرا نا 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 آنکھی پیاسا ہے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا نہ آنکھی پیاسا ہے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا اور توجہ میری طرف رکھنا میں اول تو آخر تک مصرع پڑھتا ہوا جڑا بندہ اتھے حسین دا ذکر کرن لئی بیٹھا ہے حسین دی شان بیان کرن لئی بیٹھا ہے حسین نال محبت کرن والا بیٹھا ہے وہ ضرور بولے گا کیونکہ میں کیا جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں نوجوانوں کا ہاتھ نیچے نہ رہے جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی اور میرے حسین مجھے تیرے عشق کی قسم جو تیرے کام نہ آئے پھر وہ جوانی کیسی ہاتھ اٹھائیں گے کہ رسول نازا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین دیما نبید کی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین گوٹے نبی چ پلیا اے تیسرا ہے امام چلیا حسین پنجتن کا پنجواں جی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے ناک کی پیاسا ہے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہر شے حسین دی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے آخری شیر وہ تھوڑ دیندانی آن واحد وہ تھوڑ دیندانی آن واحد وہ دیندہ در در نہیں جان واحد وہ تھوڑ دیندانی آن واحد وہ دیندہ در در نہیں جان واحد کیونکہ جو بھی دیتا ہے لاریب جلی دیتا ہے خوبصورت انداز کے ساتھ تھوڑ دیندانی آن واحد وہ دیندہ در در نہیں جان واحد علی دا پتر بڑا سا ہے یہ اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے آئیے بابا جی بکار التماس گزار ہوں میں نورانی وجدانی خطاب کے لیے اور اسی کے ساتھ اپنی حاضری کو اختتام پذیر کرتا ہوں آخر میں زوردار آواز کے ساتھ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ صدیق کی صدا ازل سے یا رسول عمر کی ہے صدا ازل سے یا رسول ہے شاہ انبیاء ازل سے یا رسول ہے شاہ انبیاء ازل سے یا رسول عثمان کی صدا ازل سے یا رسول عمر کی ہے صدا ازل سے یا رسول ہے سنیوں کی صدا ازل سے یا رسول ہے سنیوں کی صدا ازل سے یا رسول جسارت الرسول یا سید الرسول بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آخری شیر میرے کفن پہ لکھا تھا نبی 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 میرے کفن پہ لکھا تھا نبی 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 یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے جھومنے لگے جھومنے لگے اور انشاءاللہ تعالی دلاور صاحب ظفر بھائی آپ دیکھیے گا نبی چشتی صاحب انشاءاللہ تعالی میں نے مصرع پورا نہیں پڑھنا الفاظ کی جگہ انداز پیش کروں گا اور یہ ہر بندہ سن کے سمجھ کے یہی بولے گا سبحان اللہ جو یہاں رہ گیا کل مووی والے سے مووی لے گا گھر میں بیٹھ کے کہے گا سبحان اللہ توجہ میری طرف میں نے کہا کہ میرے کفن پہ لکھا تھا نبی 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 میرے کفن پہ لکھا تھا نبی نبی یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے جھومنے لگے جھومنے لگے میں نے پہلے ہی کہہ دیا مصرع پورا نہیں پڑھنا الفاظ کی جگہ انداز پیش کروں گا اور ہر بندہ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ سنائے گا کہ میرے کفن پہ لکھا
نبی 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 یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے، پھر اپنے سوالوں کو بھول کر فرشتے میرا کفن فرشتے میرا کفن چومنے لگے، کیونکہ ایسی پکے تھکے سنیاں ساتو قطن ناکامی نہیں ہوندی، خوش آمد دنیا دارا دی ساتو دھمی شامی نہیں ہوندی، اسی کھائیے اپنے آقا دا تے گائیے گیت گہرا دے، اس منہ تے مٹی آنی ہے ساتو نمک حرامی نہیں ہوندی۔ ہاں آئیے باب ذکر میں انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ 8 بجے تک آپ نے وقت دینا ہے تو حاضریاں جو کہا تھا وہ میں پیش کر چکا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ نوید چشتی صاحب کا بھی میں وقت لے چکا ہوں کافی زیادہ، تو چلیے یہ ان کی محبت ہے، علماء دین کی محبت ہے، واللہ باخدا آج کے علماء میں صبر ہے، نقیب اور ثنا خانوں میں صبر نہیں ہے، یہ علماء میں صبر ہے کہ بیٹھے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ میں بھی انہی میں شامل ہوں، اللہ تعالی ہمیں بھی صبر دے، ثنا خانوں کو بھی صبر دے، اور محفل میں بیٹھنے والے تو صبریلے ہیں نا۔ ذرا اونچی آواز کے نعرے اس گونج میں استقبال کی جگہ نعرے تکبیر، آخری نعرے ہیں، میں ہماری جان چھڑن لگا، ذرا اونچی بولو نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے رسالہ، نعرے رسالہ، ہر بندہ ہاتھ کو اٹھا دے، نعرے رسالہ، کسی بھی ایسی بندے کا ہاتھ نہیں چلا رہے، میرے بھائی کیمرہ گھما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر، بروز حشر یہ ہاتھ گواہی دے، مولا یا تیرے نام پہ اٹھے تھے یا تیرے نبی کے نام پہ اٹھے تھے، نعرے رسالہ، نعرے رسالہ، نعرے خلافہ، نعرے حیدری۔ جب تک مائک سیٹ ہوتا ہے شوم ہمیشہ شوم ہوندے، معصوم ہمیشہ معصوم ہوندے، علی دے منکر دے سیر تے سنگ نہیں ہوندے، عادتاں تو معلوم ہے۔ اگر ہن نال والے بندے تے نظر رکھ کے نعرے دا جواب دو، نعرہ حیدری، ایک ہی گل ہوئی، ذرا اونچی بولو نعرہ حیدری۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے، تاجداری فصاحت چلے آئیے، شہریار بلاغت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، نو بہار خطابت چلے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ محترم دوستو، بندہ ناچیز کو حکم فرمایا جناب زمرد شاہ صاحب نے اور میرے بھائی محمد ولید حسنین چشتی صاحب نے، میں جناب دا مشکور ہاں، اور اندے نال نال میں جملہ شاہ صاحبان دا بھی مشکور ہاں کہ جنہاں نے بندہ ناچیز کو اس محفل دے اندر آمن دی سعادت بخشی ہے، اور جی میں دوسرے جان دے رہے کہ ربیع الاول شریف دا سونا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اج 12 ربیع الاول شریف تے دیوار ہے، تاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے کرم نال آپ دی نگاہ رحمت دے نال کھوٹے سکے چلن پہ گئے، تے کچھ اگاں میاں محفل اندر بھی وقت کی ترتیب ہے، تو میں انشاءاللہ تھوڑا جہا وقت جناب تک انسان، لیکن جتنا وقت میں جناب دی خدمت حاضر رہا تو ساں اپنی پوری محبت تا ثبوت دے سو، جنہیں جملے میں پیش کرے سا انشاءاللہ العزیز وہ عام روایت کو ہٹ کے ہو سن، جی میں کہ وہ ماشاءاللہ محمد انیس قادری صاحب بڑا سونا محفل کو چلے دے پہ ہم نقابت فرمے دے پہ ہم آخر جملہ بولے نے زیان دیتا نہیں کھڑا، لیکن یہ ہے کہ اچھا جملہ بولے دے پہ ہم کہ بھئی بڑا اچھا جملہ بولے نے بارا زیان تو لہ گئے، جملہ مبارک بڑا اچھا بولے نے آخری جملہ بولے دے پہ ہم تا شعلہ بیانی دے متعلق کرے دے پہ ہم گال تے گال نرالی ہوئے تے محفل حیرت شنب ہوئے ہو جیا مفہوم ہے یوندا، وہ جملہ تا چلو یاد نہیں رہا مفہوم میں پیش کر دیتے، اور یہ گال حقیقت ہے بندہ محفل چاہوے تے لوگاں دے ذہن گھومن نہ، لوگاں کو حق حقیقت دی سنیان نہ تھی وے، خطیب دے بولن دا فائدہ سمجھا دی پہ گال انشاءاللہ العزیز
جناب دی خدمت چند نرالے جملے پیش کرے ساں جتھا تک کہ جملے پیش کیتی ویسا اگر میں کہیں جملے تے اپنی گال کو روک دے وہاں سمجھا ہے میری تقریر مکمل ہے تا توجہ نہ رکھو سبحان اللہ الحمدللہ الذی فضل بنی آدم بالعلم والعمل على جمیع العالم والصلاة والسلام على محمد سید العرب والعجم وعلى آلہ وأصحابہ جنابی العلوم والحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما میں کو یقین ہے محفل کے اندر جتنے بندے آئے بیٹھے ہوئے سارے کو درود پاک آندھے اونچی آواز نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم گوئم سے کمال تو چے غوث ثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سردر قدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ما عاجز حیران بما دیم بگرداب لا مخلص الا بک باللہ لدینا ما تشنع چو ماہی ہما در دشت فتح دیم اے ابر کرم اے ابر کرم اے ابر کرم پارے تو بے شتاب الینا ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلکہ الاسد فی آجامہا تجمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محبوب تہاڈی ذات تے روز درود سلام بھیجاں میرے علم عرفان دی زینت ہے جی میں نیک اعمال تے نیک اولاد خوشبخت انسان دی زینت ہے ای میں رحل قرآن دی زینت ہے صلاة اذان دی زینت ہے اساڑے مسلک اہل سنت وچ میلاد ایمان دی زینت ہے سرائکی دے کلام الحمدللہ میں کو بہت زیادہ آدھر سرائکی میں بچپن کو یاد کرن لگا تے الحمدللہ صوفیاء کرام دا میرے تے احسان ہے اور کلام الحمدللہ او آندن جڑے مستند کلام جہدے نال نہ عقیدے دا گھاٹا تھی وے تے نہ کہیں آلہ نج بیعت بھی تھی وے تا میرے دوستو واقعی یہ ممبر رسول ہے تے ممبر رسول دے اتے انسان کو سونے کلام پڑھنے چاہیے جہدے نال دین دا گھاٹا نہ تھی وے بلکہ دین دا نفع تھی وے اور مسلمانہ دا فائدہ تھی وے مسلمانہ کو دین اسلام دی سمجھ آوے مسلمانہ کو عزتہ دے شانہ والے رسول دی شان سمجھ آوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے نال جنہاں دا بھی تعلق ہے قرب ہے انہاں دی شان دی بھی سمجھ آوے تو سرائکی دا شاعر آدھے محفل ڈاٹھی سجی پئیے محفل ڈاٹھی سجی پئیے ذکر نبی اچ رنگی پئیے بس گلشادہ رحمت رب دی عیب سادے کٹی پئیے مسجد کو مینار چھکیں دن یارہ کوا یار چھکیں دن جائیں جا محفل میلاد دی ہوئے آ مدنی سرکار چھکیں دن میرے دوستو بڑھڑی اممہ ایک چرخہ بیٹھی کرتے ہیں پرانیاں گالی پیش کرنیاں پونیاں کیونکہ سادہ جب تک پرانے بزرگاں نال تعلق نہ بڑھ سی ساکو دین دی سمجھ بھی نہیں آئی
سارے صوفیاء، سارے علماء، سارے اولیاء، سارے سلف صالحین، سارے اسلاف امت فرمیندن جڑی قوم اپنے بزرگاں کو کٹیج میں دیئے زمانے تے نیست و نابود تھی میں دیئے. ہی واسطے سارے بزرگ کون ہیں؟ سارے بزرگ نبی سید صحابہ ہیں، سارے بزرگ نبی سید اہل بیت ہیں، سارے بزرگ اللہ دے ولی ہیں، سارے بزرگ علماء ربانیین ہیں. اسا انہاں نال جکر اپنا تعلق مضبوط رکھے سو تول زمانے دے سادہ ہی نہ ہو سی، اہل سنت و جماعت دا بھی نہ ہو سی. ٹھیک ہے میرے دوستو، بڑھڑی اماں ایک چرخہ بیٹھی کرتے تو ہارے جو چرخہ جائیں جائیں ڈٹھا ہوئے ہاتھ کھڑا کرے. واہ بھائی واہ، تو سارے بندہ چرخہ ڈٹھی ودن. کال رات میں اتھا پنجابیاں دے پیڑ دے اندر ہمیں ماشاءاللہ عظیم الشان محفل ہے یاری شریف دی رات کو. تے اندر جو میں پوچھا میاں اے دسواں جیگو اے دسواں بھلا کراڑ کے کو دن کراڑ تقریر دا میرا انداز تھا وہ شروع تھی کہ میں 5 گھنٹے بیٹھا رہا تھا تقریر چل سی گئی. اے میرے بھائی محمد ولید صاحب دی محبت ہے تے انہاں نال گفتگو کیتی رکھدا نا مطلب وہ عادت سامنے آئی کھڑی بھئی بھرا سامنے بیٹھے تھے تے دین دی گال شروع تھی گئی. خیر میں پوچھا یار ان سو کراڑ کے کو آتے پورے بھرے مجمع جو 4 بندے نے ہاتھ کھڑے کیتے انہوں صرف پتہ ہے کراڑ کے کو آتے. چلو میں کہ میں کراڑ اکثر اساں سرائکی جاتے ہیں تے اردو جو سدائیں کافر. اے دسو بھئی کافر کون ہو دن؟ کافرہ دے بارے کو جان دے وے وہ 4 بندے ہاتھ کھڑا کی تھی بیٹھے ہیں. یقین کرو مجمع کو پتہ ہی کہنا ہے بھئی کافر کے کو آتے. اچھا این آج دی مجمع سے دسواں بلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، صاحبزادہ پیر محمد ثقلین الحسین جلیل صاحب الہاشمی. ماشاءاللہ میرے استاد محترم دے لخت جگر تشریف گھنن میں دل دیاں گہرائیاں نال اپنے تمام جملہ شاہ صاحبان دی طرف اج دی نورانی محفل دے اندر آپ کو خوش آمدید آتا. تھرے بیٹھے ہوئے ناراض تو نہیں ہوتے بیٹھے. اچھا بھئی تساں اے دسو تواڈے جو جڑے بندے کو پتہ ہو بے کراڑ کے کو ہاتھ کھڑا کرے. اتنے تے سارے بندے کو پتہ ہے بے کراڑ کے کو دن اصل وچ بلی والے کراڑ رہ گئے نا تے پرو مسلمان والا نارے اتھا کراڑا کو بھائی لیندے ہیں. ہی واسطے ہی علاقے لے بندے کو ڈھیر پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے. یاد رکھو اس پرفتن دور دے اندر جے کو کراڑا دا پتہ ہے، اس پرفتن دور دے اندر جنہ کو کفار دا پتہ ہے، اس پرفتن دور دے اندر جنہ کو ملحدین دا پتہ ہے، اس پرفتن دور دے اندر جنہ کو مرتدین دا پتہ ہے، انہاں کو اسلام بھی سمجھ ہے. کیونکہ ہر چیز دی ایک ضد ہوتی ہے. سوچنا ہے ان دی ضد اندھارا ہے، ایمان ہے ان دی ضد کفر ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز دی ایک ضد ہوتی ہے، متضاد ہوں دن. جنہیں سکول دے کتابیں تو سا پڑھ دے ہوئے الفاظ متضاد، الفاظ متضاد، مرد عورت، نر مادہ، آسمان زمین، یہ متضاد چیزیں ہیں. یہ میرے دوستوں اور بزرگوں ایک کفر زندگیت جے کو زندگا آکھا ویندے، الہاد ارتداد اسلام دے مخالف چیزیں ہیں جنہ کو انہ دی سمجھ جتنی زیادہ آندھی ویسی اتنا وہ اپنے اسلام دے اندر پختہ دینا ویسی. مشکل گفتگو شروع تھی گئی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں سے بڑی محبت نال سرائے کی شاعری سن دے بیٹھے آگے. الحمدللہ چلو یہ چند جملے میں پیش کیتے نہیں انہاں گالی کو ذہن وچ رکھا ہے کیونکہ بہو گھٹ ممبر رسول ہیں جنہاں دے اوتے یہ چیزاں پیش کیتے ہوندے. نصیب والے علماء دین ہیں جڑے انہاں چیزاں کو پیش کریں دے، نصیب والے سامعین کرام ہوندے جنہاں کوئی چیزاں سن دے نصیب ہوندی دے. تے میرے معزز سامعین اجڑی اماں چرخا بیٹھی کتیں دیئے ایک نوجوان آ گئے آدھے اماں تیری 100 سال دے قریب عمر تھی گئی ہے، ساری زندگی وہ چرخا چلائے گئی رب دی سجانی کی تھی. بڑھڑی اماں آدھی پتر میں اپنے سونے رب دی سجان کی تھی بیٹیاں. اماں کی میں کی تھی؟ بڑھڑی اماں آدھی پتر یہ چرخا میں کو دسیں دے میرے رب دے بارے. ہون دساؤں بلا چرخا کی میں دسیں دے.
چرخے میں تا ایک ویل ہے تے موٹر سائیکل ہے 2 ویل ہیں کار ہے 4 ویل ہیں ساکو کدا موٹر سائیکل نے دسائے خدا دے بارے کدا کار نے دسائے ساکو تا اے سائنسی ایجادات رب سونے کو دور کیتی ویندن تن آسانی آندی ویندی ہے بڈھڑی اما ایک ویل والا چرخا بیٹھی کرے چلیں دیے تے آدھی میرا چرخا بے کو رب دی سجاڑ کروائی کھڑے نوجوان دے اما میں کو سمجھا دا صحیح پر چرخے رب دی سجاڑ کی میں کروائیے بڈھڑی اما دی پتر جے تے چرخے دے بیل کو چلیں دی رانیاں چرخا چلتا رہ دے جے میں چرخے دے بیل کو روک دے ماں اوہ چرخا چلنا بند تھی وے دے میں سوچے ایک چرخا بغیر چلایا نہیں چلدا اے زمین دا نظام اے آسمان دا نظام اے سورج دا نظام اے ستارہ دا نظام اے چندر دا نظام پوری کائنات دا نظام سردی آندھی پئیے گرمی ویندی پئیے بہار آندھی پئیے خزاں ویندی پئیے پوری کائنات دا نظام اپنے آپ نہیں چل سکتا جے کر ایک چرخا اپنے چلایا بغیر نہیں چلتا تا پوری کائنات دا نظام چلاون والی بھی کوئی ذات ہے میں من گیا جو چھوٹا چرخا میں ایک عورت میں تھی چلے گیا پوری بڑی کائنات دا نظام جڑی ذات پہ چلے دیئے وہ تا رب العالمین کی ذات ہے دیکھو چرخا سیانے لوگ ای جاگتے گزرے علامہ محمد اقبال فرمیدن خدا جب عقل خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے سارے جات لوگ کتنے سیانے ہوندے ہیں چرخے کو چلن دے وچ رب سونے دی سجاڑ کر دیتے وہ نوجوان دے اما ایک گال بھائی تا دس کیا خدا ایک کے دو اچھا تسا نسوا خدا ایک کے دو خدا واحد و لا شریک ہے خدا واحد و لا شریک ہے سہی آکھیا خدا ہے اکبر خدا ہے آلہ خدا ہے برتر تے بے سجانے جو مارے پتھر تدے دے بلبل دعا محمد نبی خدا دی دلیل لوکو نبی خدای تو شمیل لوکو جو نیمن ایدا بخیل لوکو قرآن دے وچ صفا محمد قرآن دے وچ صفا محمد نوجوان دے اما ایک گال بھائی دسو میں چیدہ گالی پیش کرنی میں جڑے محفل ہون تک جاتا میں سنے میں ان جو میں جو نکتے اخذ کی تے صرف میں ہوئے پیش کرنا تقریر میں گھروں رات کے نہیں آیا استادہ دے قدمہ دی برکت نال الحمدللہ سادہ دین آدھے استاد دی آل اولاد دی خیر بنگو استاد دے گھر دی خیر بنگو استاد دے آستانے دی خیر بنگو استاد نال جیڑی شدہ تعلق تھی دا بنیو دی خیر بنگو تے جدڑ بندہ اپنے پیر استاد دی خیر بنگ دے زمانے تے خدا کو اونچا کر دے میرے دوستو جے زمانے دے اندر خدا سا کو اونچا کیتے اے سادہ کمال نہیں اے کمال سارے استادہ دا ہے دعا اما بابے دی ہے نگاہ پیرو مرشد دی ہے فیضان رب رسول دا ہے تو میرے دوستو اور بزرگوں میں عرض پیا کرندہ ہمیں وہ نوجوان پوچھ دیا بھئی جڑا ہے نا خدا ہک کے کدو کیونکہ آج کل دنیا ایسی تعلیم بڑھتی پئی ہے کہ جن دے اندر خدا دے بارے یقین چ کمی آدھی گئی ہے اساں آدھے نا چائنا ہمارا دوست ہے تو آپ کو پتہ ہے چائنا دا مذہب کیا ہے پتہ ہے بھئی پتہ نہیں چائنا ہمارا پاکستان کا دوست ہے دوست بناتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا دین و مذہب کیسا ہے ارے ہمارے دوست تو ایمان والے ہو سکتے ہیں کفار ہمارے دوست نہیں ہو سکتے لیکن یہودی بھی کسی نہ کسی رنگ میں خدا کو مانتے ہیں ارے عیسائی بھی کسی نہ کسی رنگ میں خدا کو مانتے ہیں ہندو بھی کسی نہ کسی رنگ میں خدا کو مانتے ہیں ارے سکھ بھی کسی نہ کسی رنگ میں خدا کو مانتے ہیں ارے چائنا وہ دہریہ ہے جو کسی بھی رنگ کے لیے خدا کو نہیں مانتا ہر یہ سارے یار نہیں تھی سکتے نا یہ تا وقت کہنی سادے کول تمہارے اسے سنن دا وقت خیر ہے جو سن دے سونا بیٹھے رہے لیکن میرے کول وقت کہنی میں تو کو پیش کرا یہ دہریت تے بارے تو کو پتہ ہونا چاہیے کہ دہریہ کے کو آکھا ہے تو میں عرض پیا کریں دا ہمیں وہ نوجوان دے اما اید سا خدا ہک کے کلو وہ بجڑی اما دیئے میرا پتر خدا ہک کے اے گالی میں کو میرے چرخے دسی سمجھا دیں یہ گال دیں اے گالی میں کو میرے چرخے دسی جو خدا ہک کے وہ نوجوان حیران تھے کہ اما او کی میں اجڑی اما دی میرا پتر چرخہ ہے ہک تے میں ایک ایڈے چلاواں دا ایڈے چل دے ایڈے چلاواں دا ایڈے چل دے جیسا نو بڑھڑیاں عورتاں ہونیاں نو بیویاں ہونیاں نو مائیاں ہونیاں میں آکھا میں چرخے نہیں چلاواں
اُدو علی آخر میں چرخے کو این چلاونے ایسا زور نہ ہوا زور تھی ونی ہاں برابر تا چرخہ رک ونی ہاں جے میڈا زور ود ونی ہاں چرخہ این چلے ہاں جے اوندا زور ود ونی ہاں چرخہ این چلے ہاں میں ڈٹھے بھی جے ایک چرخہ بغیر کہیں صدا دے ہی چلدا میں چلاون والی کلیاں اپنی مرضی نال جی میں چلے دی بیٹیاں او میں چلدا پہ میں کائنات دا نظام ڈٹھے گرمی آندی پئیے سردی آندی پئیے بہار تے خزاں بھی آندی پئیے کائنات دا سورج چند ستارے دا نظام چلدا پہ میں مان گئی ہاں جو ہکی رفتار نال جو نظام چلدا پہ چلاون والی ذات ہی ہکا اللہ رب العالمین دی ذات ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں اے میں صرف ضمن گال کی تک سرائے کی انداز سے جگامن واسطے ہون اگلی ایک بات پیش پیا کرے نا اساس سنی ہے کون ہے ذرا میں نہ سارے بولو تاکہ میں جلدی ابھی چلا بنیا میں کیونکہ مجبوری ہے بس میں میرا ارادہ تھا میرے وقت میں پورا تھی گئے ہون میں سے دو چار جملے جنہیں مجبوراً میں اس محفل اندر سونے میں اندر مطابق میں گفتگو کر کے چلا گئے میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا توجہ اللہ کو سبحان اللہ اللہ تو کو سلامت رکھے میں ڈھیلے نہ تھی کرو توجہ نال گال کو سنے کرو تے دوسری گال ہے ذرا تولنا سکھے کرو کہ گفتگو اعلیٰ کون کریں دے ٹھیک ہے جنہیں دین حق دے سچے علماء این علاقے تے احسان شیر اسلام مناظر اسلام امام المتکلمین رئیس المحققین استاذ العلماء حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ محمد عبدالغفور جنڈیر صاحب دا رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دا احسان ہے انہوں نے پورے علاقے دے اندر نبی سے دین دا سونا فیضان کی ڈائے اور یقین کرو میں جنہیں ممبر رسول تے باندھا میں آپ کو میرے استاد ہیں اپنے پیر استاد کو ہر کوئی یاد کرے دے دلو یاد کرتے بانا اللہ تعالیٰ دے حکم نال خدا تعالیٰ ایسا فیضان عطا فرمے دے کہ زمانہ حیران رہ دے اتنا وقت کیا نہیں بنا کہڑی گال کو کھولے خیر جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی محفل ہے حضرت سیدنا عباس مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات العالام فتاوی ائمہ اسلام دے وچوں پیش کر دی سعادت حاصل کیا کرے تھا تاکہ پتہ چلے کوئی تلی واٹوی گال مولوی نہیں کر گئے اللہ سونے دے حکم نال سارے استادہ سا کو سبق پڑھائے دین دی جڑی گال ممبر رسول تے کراہے پہلے اوندا حوالہ بیان کر دیوا ہے پیچھے کوئی چوں چرا نہ کرے پتہ نہیں کتھوں مولوی گال کر گئے الحمدللہ میں بات پیش پیا کرے نا 133 سال پہلے ہی وقت دے امام دے عالم دین دا رسال دے گیا توجہ ہے فرمیدن بیت المقدس شریف ہے کیا ہے بیت المقدس شریف ہے میں اتھا حاضر ہوں سائیں دی سوڑی محفل لگی پئی 12 ربیع الاول شریف دی نگارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی میلاد پاک دی محفل جاری و ساری ہے تے آپ فرمیدن میں بیان بیٹھا کرے نا تے سامنے کیا دیتا ایک چٹی داڑھی والا بزرگ ہے جیڑا بہت کمزور ہے سوٹی دے آسرے کھڑے تھیا ایک پاسو چونڈ چکھڑتے شروع کو لا کے آخر تک پوری محفل کو کھڑ کے سونے سی تے ادب نال کھڑ کے سونے سی جلے محفل مک گئی ہے اسا پچھڑا کیتے کہ بابا تو بزرگ بندہ ہمیں ساکو حکم کرے آتے کو کرسی بچھا دے ہوا ساکو حکم کرے آتے کو سا اپنے نال بھی نہ ہوا لیکن تو سا کھڑے رہ گئے کھڑ کے اتنی بڑی عمر دے وچ سوٹی نال آسرا کہتے کھڑے رہے ادب دے دامن بچھاتے کھڑے رہے پوری محفل کھڑ کے سوڑی نہیں دی کیا وجہ ہے وہ بڑھڑا آتے یار ایک وقت تھا میں گندے مولویاں نال یاری لئی میرا عقیدہ خراب تھی گیا تے میں جیڑے مسلمان سنی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل جاندے ہن میلاد پاک میں جاندے ہن تے جیڑے ویلے سرکار دا ذکر سننا یا درود و سلام پڑھنا ادب تے تعظیم نال کھڑے تھی ویندے ہن تے میں ایک بدعت سیئہ آکھاں بدعت سیئہ پہ یہ برا کام کرنن میں یہ گال کریں دا ہمیں ایک رات میں ستا خواب دا عالم ہے میں کیا دے تھا بہو عظیم الشان محفل لگی پئیے عالم دین نورانی بیان فرمے دے بیٹھن تے اچانک کہیں نہ کہ او نبی سہی دی سواری آگئی نبی سہی تشریف گھننا دن سرکار کائنات تے اندر جتھا چاہن اپنی مرضی نال آندے ہیں تے اپنی مرضی نال ویندے ہیں بشرط یہ کہ سارے محفلہ شرعی اصولوں دے مطابق ہومن صحیح پسند چا فرماویں صحیح دے آنے چ کوئی دیر کہنی یہ سادہ عقیدہ ہے سادہ اہل سنت و جماعت دا ایمان ہے
وہ بڑھڑا دے میں خواب ڈٹھے نبی سائیں دی محفل لگی پئیے تے سائیں دی محفل پاک دے اندر بہو عظیم اجتماع ہے عالم دین نورانی بیان فرمے دے بیٹھن اچانک کہیں اللہ والے نے فرمایا او نبی سائیں دی سواری آ گئی ہے جڑے ویلے کہیں نے ایمیں جو آکھے تو سارے لوگ ادب نال کھڑے تھے تے نبی سائیں دا استقبال کیتے نے استقبال کر کے سائیں دے قدمہ کو بوسے پہ دینن سائیں دے دست مبارک کو بوسے پہ دینن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے نعرے پہ لیندن وہ بڑھڑا آدھے میں بیٹھا رہی ہوں یہ بعض میں بیماری ہوگی وہ بڑھڑا آدھے میں بیٹھا رہی ہوں میں نہیں اٹھا میرے کولو نبی سائیں گزرن تے فرمے دن جے بیٹھے پر تو بیٹھا ہی رہا سے جے تو بیٹھے سارے استقبال کی تے کھڑا نیٹیا ہون تو بیٹھا ہی راسے تو اٹھی نہیں سکتا وہ بڑھڑا آدھے میری آنکھ کھلیے میں ول بیٹھا دول بیٹھا لتا جواب دے گن ہلتا جے طاقت نہیں رہی سائیں دے خاطر قیام جو نہیں کیتا سائیں دی زبان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی زبان نے چھڑے دینے کروا دیتے میں اٹھی نہیں سکا آدھے میں ایک سال پورا بیٹھا رہا میں بڑا پریشان رہا علاج کی تیمی معالجے کی تیمی کتھاؤں میں کو فرق نہیں آیا ایک نہار روندہ بیٹھا ہمیں وہ محفل کو یاد کر کے تے پتہ چلا چنگیاں محفلہ کو یاد کر کے انہاں دی یاد تازہ کر کے انہاں دی محبت جھنجو وہاونا اور دل دی محبت کا اظہار کرنا اے جناب والا بہت پیاری گال ہے جو چنگیاں گالی کو یاد بندہ کرے چنگے سجڑا کو بندہ یاد کرے اے سادے کو پوچھو 25 سال تھے گر ممبر رسول تے بلے دے ہویا میرے سامنے سارے اہل سنت و جماعت تھے پتہ نہیں کتنے جید علماء کرام دنیا تو پردہ فرما گئے کتنے سونے سونے پیر جنہاں کو عقیدہ اہل سنت و جماعت دی پابندی ہے پتہ ہاں پیرہ کو کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کیا ہو دے وہ پیر پردے فرما گئے سادے کو پوچھو جو انہاں دے نگاہاں دی برکت کیا ہو دی ہے انہاں دی سنگت یا رحمتہ تے برکتہ کیا نصیب کی دیا تو میرے دوستوں اور بزرگوں وہ بڑھڑا آدھے ایک رات میں سکتا تے آکھی جو ہنجی ہے یہ روئی پیا محفل کو یاد ہی کیتے میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کرنا اللہ سیاں میں بعد مذہبہ نال یاری لا کے میرا عقیدہ گندہ تھی گیا اللہ سیاں میں توبہ کرے نا تے تو میں کو شفا چلے میں منت بنے نا تو میں کو شفا چلے جے تو نے میری زندگی راسی ساری زندگی میں محبوب دے میلاد ادب نال کھڑ کے سونے کرے سا جلے بڑھڑے بندے نے منت منی سی راتی ستے سویرے اٹھے ٹھیک ہے ساری زندگی او نبی سائیں دے میلاد دیا محفلہ ساری زندگی سائیں دے ذکر دیا محفلہ وچ ادب نال ایک پاسو کھڑا تھی کہ پوری محفل تلاوت کلام مجید کو لا کے درود و سلام ختم دعا لنگر پاک تک پوری دی پوری محفل کرتے سندا تے اپنی منت والے حق کو ادا کرے دا تو میرے دوستوں اور بزرگوں سونیاں محفلہ ہیں انہاں سونیاں محفلہ دی قدر کیتی کرو انہاں محفلہ میں جڑا بندہ ادب دے نال آندے ان دی جھولی کنا خالی نہیں رہندی اللہ تعالیٰ ان دی جھولی وچ اپنی رحمت دی خیرات ضرور پا لیندے اے محفلہ بڑیاں اعلیٰ ہیں ایک سرائے کی دا شاعر آدھے جائیں جاتے ہوں دی ہے محفل عربی دی ہوں جادا اے دستور ہو دے تیرا دور آور نہیں زائد تھی دا پہلے آور تو منظور ہو دے نہیں خالی جھولی کوئی بندہ ہر دامن تھیا پر نور ہو دے جتا پنڑے دل فیض خوددار ہو میں مٹھائی لگے بھاگ ضرور ہو دے رب دیا رحمتہ لوک نہیں سکتیا سچیاں گال ہی لوک نہیں سکتیا دنیا زفر مخالف تھی میں یار دیا محفلہ روک نہیں سکتیا سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ نفوس قدسیہ وچو تشریف کھیلا ہے بابا آدم علیہ السلام کو لا کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام پاک نفوس قدسیہ ہیں تمام ایمان والے ہیں اما حوا پاک کو لا کے اما آمنہ سین تک جتنیاں سرکار دیا امامہ ہیں سب پاک ہیں سب شانہ والیاں ہیں سب ایمان والیاں ہیں فال اما حلیمہ بھی ایمان والی ہے سبل الہدا والرشاد اندر امام محمد یوسف صالحی شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دن دا بھی بیاہن جنہاں نے نبی سے گدوت مبارکی پلائے سائیں دی خدمتی کی تھی نے اللہ تعالیٰ نے سارے کو ایمان دی دولتی دیتی ہے جنت اچھے مقامی دیتے ہیں
ٹھیک ہے. ول اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمیندن 14 بیبیاں ہیں جنہاں صحیح بھی خدمت کی ہے، صحیح کو لوریاں دیتی نے، صحیح دے جناب والا خدمت کی نے، صحیح کو دودھ مبارک پلائے نے. اللہ تعالیٰ سارے بیبیاں کو امام دی دولتی دیتی ہے، جنت اونچے مقام دیتے ہیں، جنہاں دودھ پلائے، جنہاں محبوب کو کھلائے، محبوب کو لوری مبارک دیتی نے، خدمت کی دینے. اوٹا ساریاں بیبیاں جنت جنن ایمان تے شان والیاں بڑھن تے جنی گود اما آمنہ سینچ محبوب تشریف کہنے اما آمنہ سین دا کیا مقام ہو سے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سید بابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان تے ایمان والے امام حسین کا ذکر کثرت نال ہر کوئی کرے دے. آخری جملہ میری تقریر تھا، ورنہ نکات میرے کافی نوٹ ہیں، میں اپنی تقریر سے مکینا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں عرض پہ کرنا، امام حسین کا ذکر خیر کیتا ویندے بہت زیادہ، الحمدللہ ساری کریں. امام حسین شان والے عقیدہ اہل سنت کی حکا گال پیش کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں. توجہ نہ رکھو، سبحان اللہ. دل نہ تھی بہو پھر ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. یہ پتہ چلے بھئی دین دی گال تو پہنچتی پئی ہے. اچھا جڑی میں گال کرے دا بیٹا سمجھ آتی پئی ہے، جے کو میری گال سمجھ آتی پئی ہے، سرائکی بولے دا بیٹھا لفظہ دی سمجھ آتی پئی ہے، وہ بندہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. اللہ تو کو سلامت رکھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان دے مانے کے چھوڑائے شاہ صاحبان دے خارے بیٹھے ہیں. الحمدللہ تے نبی دے گھرانے دی تعریف چا کر رہا میں. عرش فرش ایک پاسے، میرے نبی دے گھرانے دا ایک سید ایک پاسے. ٹھیک ہے. ول اکثر 12 امامہ دا لفظ بولا ویندے، 14 معصومہ دا لفظ بولا ویندے. 12 امام جڑے گنے دے نے، اگر تسا آگے تو نہ سنواں تو 5 تن پاک تے 12 امام جڑے مشہور ہیں، انہاں دے نام مبارک سنو ہی شیر دے اندر. اور یہ شیر مبارک میری گفتگو مکتی پہ یہ ذرا عقیدہ دی بات پہ پیش کرنا. توجہ نہ رکھو، سبحان اللہ. یہ شیر محدث ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ مدینہ اور دمشق دے اندر لکھے. الحمدللہ یہ کتاب تمہارے کول قبلہ جھنڈیر صاحب دی سونی یادگار لائبریری کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر یہ شعر مبارک ہے، لی خمسۃن اطفی بہا حر البباء الخاتمہ المصطفیٰ فالمرتضی وابناہما فالفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی فالعسکری یا ہادیہ یا مہدیہ یعنی امام الخاتمہ. این شہر اندر 5 تن پاک کا ذکر بھی آگے، 12 امام کا ذکر بھی آگے. اور جنہیں 12 امام کا ذکر ہوا کیتے سے امام حسین دی اولاد ہیں. کہ دی اولاد ہیں؟ اساں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے امام حسین دی ساری اولاد بھی سارے امام ہیں. امام حسن پاک دی اولاد بھی سارے امام ہیں. داتا علی حجویری کو جان دے وے یہ امام حسن دی اولاد ہے. صدیاں بعد داتا علی حجویری سرکار امام حسن دا شہزادہ اتنی شان اور آپ و تاب دنال زمانے تے جلوہ کر رہے، امام حسن دا کیا مقام ہو سے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسا آل بیت دے بچے کو امام منے دے ہیں. امام حسن پاک دی اولاد بھی سارے امام، امام حسین دی اولاد بھی سارے امام. جنہاں کو سمجھے حق تھا کہ سبحان اللہ. بشر تو نہ کر سکا صرف اپنے تن کا اندازہ، وہ کیا کرے گا حسین اور حسن کا اندازہ. تن حسین ہی تنہا ضمانت دین ہے، اس ایک تن سے کرو 5 تن کا اندازہ. زمانہ ایک گلے زہرا کو جب نہ تول سکا، لگا سکو تو لگاؤ سارے چمن کا اندازہ. میں فقط ہوں پیدا بس پہ 5 تن کے واسطے، تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے. جو محبت میں مرے گنجائے دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے.
امام حسین نبی سیدہ فرمان مبارک کافی سارے حدیث مبارک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میرا حسن سر کو لا کے سینے مبارک تک حسن میں نبی کی شکل دے تے سینے کو لا کے قدم مبارک تک میرا حسین میری شکل دے دے. یعنی امام حسن تے امام حسین ملن انہاں دا جڑا حسن دا جلوہ ہے وہ خود نبی سیدہ جلوہ مبارک ہے. ٹھیک ہے بل دیکھو میرے دوستو جسم دا ہر عضو شان والا ہوں دے جسم دا ایک وال ہی شان والا ہے. اللہ سے سر دے وال بڑھن انہاں دی اپنی شان ہے. ابرو تے بربٹیاں دے وال بڑھن انہاں دی اپنی شان ہے. داڑھی دے وال بڑھن اللہ سے نے انہاں دی اپنی شان ہے. مچھیاں دے وال بڑھن انہاں دی اپنی شان ہے. میرے دوستو اور بزرگو انہیں سارے جسم دی اپنی شان ہے. سر کو لا کے سینے مبارک تک امام حسن نبی سیدہ جناب والا جلوہ ظاہر پہ کریں دن سینے مبارک کو لا کے قدم شریف تک امام حسین نبی سیدہ جلوہ مبارک پہ ظاہر کریں دن تا پتہ چلا امام حسین بڑی شان دے مالک ہیں. امام حسین دے بڑے بیرا امام حسن امام حسین تو ہی بڑی شان دے مالک ہیں. نراز تا نہیں بیٹھے بیٹھے جڑا امام حسن پاک نک سن سے ٹھرے ذرا ہاتھ چاہ کیا کہ سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے ترائے پترن ایک پتر دا ناہا شپر بے دا ناہا شپیر بے دا ناہا مشپر. شپر دا مانا عربیت حسن تھی دے شپیر دا مانا عربیت حسین تھی دے مشپر دا مانا عربیت محسن تھی دے. شپر شپیر مشپر حسن حسین محسن. محسن دا بچپن وصال تے حسن دے حسین کو زمانہ جان دے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سن تے کو اجازت دے. امام حسین بڑی شان دے والے عرش فرش ایک پاسے میرے نبی دے گھرانے دا ایک ایک سید ایک پاسے. امام حسین کو لو اچھی شان امام حسن تو اچھی شان دوہام پیرامہ دی شان ملاؤ. خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سیر دی شان اچھی والتریانہ دی شان ملاؤ. مولا علی شیر خدا تاج دار ہر عطا انہاں دی شان اچھی. بل مولا علی تو عثمان غنی دی شان اچھی. عثمان غنی تو فاروق اعظم دی شان اچھی اور فاروق اعظم تو صدیق اکبر دی شان اچھی. یہ سارا آل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی رہے جنہیں جو ذرا برابر ہی لے آنے تھی سی سمجھ بنیا ہے گمراہ تھی کہ پد مذہبہ نال جاری نہیں کرے. اپنے سنیاں نال جاری لاؤ. امام حسن دے حسین دے نال محبت نال اچھا کیا کو سبحان اللہ. آخری جملہ پیش کرنا تقریر تو ماشاءاللہ بڑی لمبی تھی نہیں وینجے میں تو اجازت چاہتا پیا. سنو محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں شیشہ عقائد کا ہے پاش پاش. جتھا سائنسدانہ دی انتہائے اتھائی فلسفیاں دی ابتدا ہے. کل اساں گئے ہیں پاک پتن شریف بابا فرید سرکار دی نگری دے اندر. یہ بابا فرید کون ہے؟ فاروق اعظم دا شہزادہ ہے. کوٹ مٹھن والا خواجہ غلام فرید کوٹ دا کھوٹ اے بھی فاروق اعظم دا شہزادہ ہے. جے صدیاں بعد فاروق اعظم دی اولاد کوٹ مٹھن والے پیر کو دیکھ خواجہ غلام فرید کو دیکھ رنگ لگے پیر جنہیں صدیاں بعد اولاد نسل در نسل خواجہ غلام فرید دے عشق دا اے کمال ہے. فاروق اعظم دے عشق مصطفیٰ دا کیا کمال ہے. صدیاں بعد بابا فرید الدین گنگے شکل یہاں دی شان دا عالم دیکھ تے بل 14 صدیاں فاروق اعظم دی شان دا کیا مقام ہے. دوستو کوٹ دا گھوٹ فرما گئے ہیں عشق دے ملک دے میر اساں ہیں عشق دے ملک دے میر اساں پوشاک ہے 107 لیر اساں اساں راندو مخفی پوش دے وچ اساں آنکھے کھیدو ہوش دے وچ آ ونیو جیکر جوش دے وچ اندے عرش دیا چھتو چیر اساں ہے عشق دے ملک دے میر اساں. جتھا سائنسدانہ دی انتہائے اتھو فلسفیاں دی ابتدا ہے. جتھا فلسفیاں دی انتہائے اتھو کن عام مومن مسلمان دے مقام دی ابتدا ہے.
جتھا عام مومن مسلمان دے مقام دی انتہا ہے اتھو اللہ دے ولی دے مقام دی ابتدا ہے، جتھا اللہ دے ولیاں دے مقام دی انتہا ہے اتھو شہیدہ دے مقام دی ابتدا ہے، جتھا شہیدہ دے مقام دی انتہا ہے اتھو کن صدیقین دے مقام دی ابتدا ہے، جتھا صدیقین دے مقام دی انتہا ہے اتھو اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے مقام دی ابتدا ہے، جتھا نبیاں دے مقام دی انتہا ہے اتھو رسولاں دے مقام دی ابتدا ہے، جتھا رسولاں دے مقام دی انتہا ہے اتھو اولو العزم دے مقام دی ابتدا ہے، جتھا اولو العزم دی انتہا ہے اتھو تیرے میرے سونے نبی دے مقام دی ابتدا ہے۔ اولو العزم کون ہیں؟ 5 اولو العزم ہیں۔ سب تو اونچا مقام تیرے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور آپ کو بعد مرتبہ تے مقام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا، انہاں کو بعد مرتبہ تے مقام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا، انہاں کو بعد مرتبہ تے مقام حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا، تے انہاں کو بعد مرتبہ تے مقام ہے حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام دا، تے عاشق اسرائے کی دا دے بڑی محابے جندے خدائیے، خدا بڑائیے نبی وسیعے، نبی دی عظمت خدا بدائیے، جدی بشارت مسیح سنائیے، نجی دی کشتی تریج گئیے، صفی دی توبہ قبول تھئیے، تو فیل جندے او مصطفیٰ نبی نبی خدا خدا ہے۔ تقریر میں اپنی تھیں گندو کہندہ پیا جنہ دوستان نے میری آگے بیان جو کہنے کو سوال پوچھنا تو میں حاضر ہوں، جنہ میں بیان کیتے یہ بیان دا میں جواب دے ہیں پابند تھا۔ اگر کوئی میرا بھیرا علمی سوال پوچھنا چاہتا ہوئے تو میں پھر کھڑا تھی کہ پوچھ گئے اساں کو آگ سوئی کئی گال کہنا بلکہ وہ سلام پیش کرے سو تے اپنی اندھی گال دا جواب ہی دے سو، جے سوال کوئی کہنی روح ہاتھ چاہ گیا سبحان اللہ۔ میری سوچ کو تو خیالی نہ سمجھیں، تخیل لفظیں تو خالی نہ سمجھیں، قدا کرہا ترے مصطفیٰ دا ہر درد لگتا سوالی نہ سمجھیں۔ یا رسول اللہ تیرے آنے سے اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیرا وہ روح شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔